پہلے کی بات ہے، ایجپٹ کی سرزمین پر ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جسے لوگ فرعون کہتے تھے۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا اور اپنے آپ کو خدا کہنے لگا تھا۔ لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ فرعون کے تکبر کو توڑیں اور اپنی قوم کو اس ظلم سے نجات دلائیں۔ جب فرعون نے حکم دیا کہ ہر نئے پیدا ہونے والے بنی اسرائیل کے لڑکے کو قتل کر دیا جائے، تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں ان کی حفاظت کے لیے ان کو ایک ٹوکری میں رکھ کر دریا میں بہا دیتی ہیں۔ اللہ کی مرضی سے وہ ٹوکری بہتی بہتی فرعون کے محل تک پہنچتی ہے، جہاں اس کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بچے کو دیکھ کر اس پر مہربان ہو جاتی ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیتی ہیں اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوتی ہے۔ جیسے جیسے موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں، ان کو اپنی قوم کے دکھ درد کا احساس ہونے لگتا ہے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک مصری ایک بنی اسرائیلی غلام پر ظلم کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک مکہ مارتے ہیں جو غلطی سے اس مصری کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام ڈر جاتے ہیں اور فرعون کے غصے سے بچنے کے لیے مصر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام مدین کے علاقے میں جا کے پناہ لیتے ہیں۔ کئی سالوں بعد ایک دن جب موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں، ایک جھاڑی جو جل رہی ہوتی ہے مگر جل کر ختم نہیں ہوتی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب جاتے ہیں تو اللہ کی آواز آتی ہے، اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو، تم ایک مقدس جگہ طویٰ میں ہو۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک بڑا مشن دیتے ہیں، مصر واپس جاؤ اور فرعون سے کہو کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا پیغام سناتے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ لیکن فرعون ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کئی چمتکاری نشانیاں عطا کرتے ہیں، جیسے ان کا عصا ایک عجیب سانپ بن جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر جو جادوگر فرعون کے ساتھ ہوتے ہیں وہ سچائی کو پہچان کر کہتے ہیں، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن فرعون پھر بھی نہیں مانتا اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ پھر اللہ مصر پر ایک کے بعد ایک عذاب بھیجتے ہیں، مینڈک، ٹڈی، خون اور کئی اور سخت عذاب، لیکن فرعون کا دل پھر بھی سخت بنا رہتا ہے۔ آخر میں اللہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائے، لیکن فرعون اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کرتا ہے۔ بنی اسرائیل ایک طرف سمندر اور دوسری طرف فرعون کی فوج کے درمیان پھنس جاتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اپنی چھڑی سمندر پر مارتے ہیں اور پانی دو حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ بنی اسرائیل سلامت اس راستے سے گزر جاتے ہیں، لیکن جب فرعون اور اس کی فوج ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس راستے پر آتی ہے تو سمندر دوبارہ مل جاتا ہے اور سب ڈوب جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی مضبوط ایمان اور اللہ کی رہنمائی کی وجہ سے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات مل جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی ایک عظیم سبق ہے جو ہمیں ایمان، ہمت اور اللہ کے انصاف کا احساس دلاتی ہے۔